عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص ابن الربيع بن عبد الشمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. اس حدیث کا موضوع یہ ہے کہ نماز آپ پڑھ رہے ہوں یا نماز آپ شروع کریں، کسی بچے کو اٹھا کر، چھوٹا بچہ چند ماہ کا یا سال کا، اس کو اٹھا کر، تو یہ جائز ہے، درست ہے؟ مسئلے کی صورت یہ ہے کہ ایسا درست ہے، نبی علیہ السلام نے کیا. مثلا گھر میں آپ اکیلے ہیں اور یہ بچہ مثلا سال بھر کا، آپ کو اندیشہ ہے نماز شروع کروں تو یہ چلتے چلتے کہاں پہنچ جائے، خطرناک کو حرکت نہ کر بیٹھے، کوئی نقصان نہ کر بیٹھے، بجلی کو ہاتھ نہ لگا دے، گھر سے باہر نہ نکل جائے، کسی گاڑی کے نیچے نہ آ جائے. اس طرح کے اندیشے ہوتے ہیں. اگر تو گھر کے افراد اور بھی ہیں بچوں کو سنبھالنے والے تو پھر تو کوئی حرج نہیں، کوئی مذاقہ نہیں. لیکن جہاں بچہ اکیلا ہو گھر میں، ایسے حالات بن سکتے ہیں، تو اس صورت میں آپ مجبوراً بچے کو اٹھا سکتے ہیں. کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور بچہ چلتے چلتے آپ کے قریب آ گیا اور کوئی اندیشہ ہو سکتا ہے کسی نقصان کا، کوئی پاس آگ جل رہی، بچہ یہاں آ گیا تو وہاں تک نہ چلا جائے، تو بچے کو اٹھا ہی لیں آپ اور اٹھا کر نماز پڑھیں. تو اس قسم کے احوال میں بچے کو اٹھانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ بالکل درست ہے، جائز ہے. شریعت میں کوئی ایسے پہلو نہیں ہے جو انسان کی مضرت پر قائم ہو. جہاں مضرت کے اندیشے ہوں، شریعت تو عافیت اور سلامتی کا پیغام لے کر آئی. چنانچہ اس کی دلیل ابو قتادہ انصاری کی حدیث ہے رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی وهو حامل امامۃ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے بعض اوقات اور آپ نے اٹھایا ہوتا امامہ بنت زینب کو، آپ کی بیٹی زینب کی بیٹی، یعنی آپ کی نواسی امامہ کو آپ اٹھا کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے. ولابی العاص بن ربیع ابن عبد الشمس، اور ابو العاص کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، جب آپ سجدہ کرتے تو اس کو زمین پر رکھ دیتے، وَإِذَا قَامَ، جب کھڑے ہوتے اس کو دوبارہ اٹھا لیتے. یعنی سجدہ کرتے ہوئے، کوئی سجدہ کرنا مشکل، سجدے میں جاتے تو اس کو رکھ لیتے اور سجدہ سے جب فارغ ہوتے قیام میں جاتے پھر اس کو اٹھا لیتے. اسی طرح نبی علیہ السلام نے ایک بار ممبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مختلف احوال ایسا کیوں ہے؟ تاکہ ہر حالت کے لیے جو سنت اور منہج ہے وہ امت کے سامنے بیان ہو جائے. ایک بار آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کے نماز پڑھی، سجدہ اور تشہد آپ نے نیچے اتر کر کیا، باقی پوری نماز آپ نے ممبر پر پڑھی. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ صحابہ اب تک میری نماز دیکھ رہے ہیں، سیکھ چکے ہیں، پھر بھی کوئی اگر کوئی نہیں سیکھ پایا، بعض اوقات شرم مانے ہوتی ہے، تو آج میں بلندی پر کھڑے ہو کے نماز پڑھوں تاکہ صحابہ مجھے بلندی پر دیکھیں اور طریقہ نماز سیکھیں. اس سے آپ اندازہ کریں کہ طریقہ نماز کی کتنی اہمیت ہے، اور ہم نے اس طریقے کو ذبح کر کے رکھ دیا. برادری کا طریقہ اور قوم کا طریقہ، بزرگوں کا طریقہ، یہ کوئی چیز نہیں، کوئی یہ دینی ذوق نہیں. دینی ذوق صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی. چنانچہ آپ نے رکوع ممبر پر کیا، لیکن سجدہ اور تشہد اور قعدہ ممبر سے اتر کر آپ کیا کرتے تھے. تو یہ احوال بھی نبی علیہ السلام پر پیش آئے تاکہ امت کے سامنے ایک حکم آ جائے اور امت پریشان نہ ہو. ایک بار آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حسن رضی اللہ عنہ گھر سے باہر آ کے، چھوٹی عمر تھی، 2-2.5 سال کی عمر تھی. نبی علیہ السلام عذرائے شفقت ممبر سے اترے، حسن کو اٹھا لی اور اٹھا کر آپ دوبارہ ممبر پر آ گئے. اور ایک جملہ یہ بھی فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید وسوف یصلح اللہ بہ بین طائفتین عظیمتین من المؤمنین، یہ میرا بیٹا سردار ہوگا اور اللہ اس میرے بیٹے کے ذریعے مومنوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا، 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا. یہ آپ نے بات ارشاد فرمائی. اور اس میں ایک نقطہ یہ تھا کہ صحابہ کو بڑا اطمینان نصیب ہو یہ حدیث سن کر بڑا اطمینان نصیب ہو. صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے بار بار کے دکھ کو برداشت نہیں کر پاتے تھے. آپ کا ہر بیٹا بچپن میں فوت ہو جاتا تھا،
بڑی سے بڑی عمر جو تھی وہ 18 مہینے کی ابراہیم کی. باقی سارے بیٹے آپ کے جو ہے وہ بچپن میں فوت ہو. آپ کسی بیٹے کو بچا نہیں سکے. حسن و حسین کے بارے میں بھی صحابہ اسی تشویش میں مبتلا تھے کہ یہ بھی ہمارے نبی کو مفارقت کا داغ نہ دے دے، اور نبی کے دکھ کو ہم کیسے برداشت کریں گے. ابراہیم کے انتقال میں فرمایا تھا کہ انا بفراقک یا ابراہیم المحزونون، تیری جدائی پر ہمیں بڑا ملال. ان العین تدمع، آنکھوں میں آنسو، والقلب یحزن، اور دل پریشان ہے. تو صحابہ اس کیفیت کو دیکھ کر کیسے برداشت کرتے تھے. مگر جب آپ نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے میری امت کی 2 جماعتوں میں صلح کرائے گا، اس کا معنی یہ بڑا ہوگا، جوان ہوگا، اس قابل ہوگا کہ 2 جماعتوں میں صلح کرائے. صحابہ کو یہ حدیث سن کر بڑا اطمینان ہوا کہ کم از کم یہ بیٹے ہمارے نبی کو فراق کا داغ جو ہے وہ نہیں دیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو چکے، بچے کو اٹھا کے نماز پڑھنا منسوخ ہو چکا. ان کو عمل کثیر کی پڑی ہوئی ہے، لیکن جو عمل اللہ کے نبی سے ثابت ہے وہ عمل کثیر نہیں، اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں. کچھ کہتے ہیں یہ مخصوص تھا آپ کے ساتھ، لیکن مخصوص ہونے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. ایسا کوئی عارضہ پیش آ جائے تو بچے کو نماز میں اٹھا سکتے ہیں. جی